میں اب بات کرنے لگا ہوں وہ اس لیے بڑی اہم ہے کہ اب جیسے ہی یہ جنگ شروع ہوئی تو ایک پوری دنیا کا جو میڈیا ہے اس میں ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے یہ جھوٹ پھیلانا شروع کر دیا کہ جی ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار بنا رہا تھا، ایٹمی ہتھیار بنا رہا تھا، ہم نے تو اس کی ایٹمی صلاحیت ختم کرنی ہے. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا، ٹرمپ نے 2-3 دفعہ ریپیٹ کیا کہ ہم نے اس کے میزائل پاور ختم کر دیا ہے. جیسے ہی وہ ٹرمپ کا بیان آتا ہے پھر ایران کے میزائل چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کا نیریٹو جھوٹ پہ چل رہا ہے، اور اگر آپ جھوٹ کے نیریٹو کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے اور اس بات پہ یقین کر لیں گے کہ ٹرمپ جو ہے جی وہ دنیا میں امن قائم کرنا چاہتا ہے، تو یہ خود فریبی ہے اور کچھ نہیں ہے. دنیا کو تو فریب دیں گے ہی، آپ اپنے آپ کو بھی فریب دے رہے ہیں. اب جبکہ اسرائیل کی پارلیمنٹ نے فلسطینی مسلمانوں اور فلسطینی قیدیوں کے بارے میں ایک قانون منظور کر لیا اور ان کو سزائے موت دینے کا اختیار حاصل کر لیا ہے، تو اس کے بعد اب جو دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں اور خاص طور پہ آرگنائزیشن آف دی اسلامک کنٹریز OIC جو ہے، اس کو اب خواب غفلت سے جاگنا ہے، کیونکہ یہ تو اب ایک دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں یہ ان کے منہ پہ تھپڑ ہے کہ پہلے آپ نے ایران پہ ایک ناجائز جنگ مسلط کی اور اب آپ جو اسرائیل کی جیلوں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں فلسطینی قیدی ہیں، اب آپ نے ان کے قتل عام کا منصوبہ بنا لیا ہے. تو ایک ایسا اسرائیل جو کہ اپنی جیلوں میں قید ہزاروں فلسطینیوں کے قتل کے لیے ایک قانون منظور کر چکا ہے، اور اس قانون کو دنیا بھر کی جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے ایک ظلم اور زیادتی قرار دیا ہے، اور اس اسرائیل کا جو سرپرست اعلیٰ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. تو اس ڈونلڈ ٹرمپ کی کسی بات پر ہم اعتبار نہیں کر سکتے.